یہ ایک ایسی کہانی ہے جو حقیقت میں پیش آئی تھی۔ ذرا تصور کریں کہ ایک چھوٹا بچہ صحرا میں رہ رہا ہے، اس کے بھائیوں نے اسے پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا اور اس کی حالت بالکل نا امید ہو گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے کنویں سے نکال کر غلام بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے کنویں سے نکالا انہوں نے اسے بہت سستے داموں صرف چند سکوں کے عوض بیچ دیا اور انہیں اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے اسے تھوڑی سی رقم کے عوض بیچ دیا اور اس کے بعد وہ مصر کے وزیر کے محل میں خادم بن گیا اور اس کے بعد وہ جیل میں جا پہنچا۔ یہ سب کچھ اس نے برداشت کیا، اس کی پوری زندگی انتہائی مشکل رہی۔ یہی چھوٹا بچہ جسے جیل میں ڈالا گیا اور غلام بنایا گیا، تاریخ کے دوران دنیا کے عظیم ترین ممالک میں سے ایک پر حکمرانی کرتا ہے۔ یقیناً مصر پر حکومت کی اللہ کی شان ہے، اور یہ سب کچھ نہیں ہے، اس نے وہ سب سے بڑی عالمی بحران حل کیا جو تاریخ نے کبھی دیکھا، وہیں مصر میں۔ 7 سال کی قحط سالی، بھوک اور افلاس، اس نے یہ سب مسائل حل کر لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور نگہداشت فرمائی۔ پر یہ کیوں ہوا؟ اس کی پرہیزگاری اور صبر کی وجہ سے۔ اسی لیے لوگ اسے حیرت سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چھوٹا لڑکا مصر کا عظیم حکمران بن جائے؟ اس نے کہا، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں؟ وہ اس سے بات کر رہے ہیں جب وہ مصر کا حکمران ہے، جب وہ مصر پر حکومت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے واقعی ہم پر احسان فرمایا ہے۔ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بس انسان کو چاہیے کہ اللہ کو پہچانے، اس سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور صبر کرے، کیونکہ تقویٰ کے لیے صبر ضروری ہے، کیونکہ اللہ اسے آزمائے گا۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صبر کرے۔ اسی طرح وہ خوشی اور اطمینان حاصل کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ خوش رہنے والا بن جاتا ہے۔